जन्नत की हवा भी न मिलेगी, जन्नत की जमानत है صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اور اخلاق کے سلسلے میں ہمیں گفتگو ہو رہی تھی. ارادہ یہ تھا کہ جب یہ موضوع شروع کیا تھا کہ جو روح کی بیماریاں ہیں ان کے سمٹم کیا ہیں، جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے سمٹم ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں روح پر، اور اس کا علاج کیا ہے، اور پریکاشن کیا ہے کہ انسان کو یہ بیماری نہ ہو. یہ ارادہ تھا کہ یہ آپ کی سننے بیان ہوگی، مگر ابھی گفتگو صرف اخلاقیات اور علم پہ ہوتی ہے، تعریفات ہیں، جو ڈیفینیشنس ہیں وہی اسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کر دوں کہ انسان کے پاس ایک عادت ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے، ایک تمیز ہوتی ہے، اور ایک اخلاق ہوتی ہے. عادت بھی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. تربیت ٹریننگ بھی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. تمیز بھی بدتمیز بھی ہوتی ہے، اور خوب تمیز بھی ہوتی ہے، اچھی تمیز بھی ہوتی ہے. اخلاق بھی ایسی ہوتی ہے. اخلاق بد بھی ہوتا ہے اور حسن بھی ہوتا ہے. حسن اخلاق بھی پایا جاتا ہے انسان میں، اور بد اخلاقی بھی پائی جاتی ہے. اخلاقیات کے سلسلے میں یہ اب تک کی بحث کا خلاصہ تھا جو میں نے کیا. عادت بدلنا مشکل ہے، اخلاق بدلنا بہت زیادہ مشکل ہے. ٹریننگ دینے والا ضروری نہیں خود بھی وہ کام کر سکتا ہے. تمیز یعنی اچھے اور برے کے بیچ میں فرق. اخلاق یعنی انسان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے اس فطرت کو ویسے ہی باقی رکھے. فطرت دین پر پیدا ہوا اس کو ویسے ہی بچا کر لے جانا ہے. بس بچہ دنیا میں آتا ہے، نہ کسی کا بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کسی کی دشمنی ہوتی ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کسی کو برا کہتا ہے، نہ کسی کی چغلی لگاتا ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ فطرت اسلام ہے. اگر اس کو محفوظ کر کے لے جائے انسان تو وہ انسان صاحب اخلاق ہوتا ہے. کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. بس جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے. دنیا میں بچہ آتا ہے معصوم ہوتا ہے،
ہم لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی بھی بچہ ہو، کسی کا بھی بچہ ہو، ہم لوگ دنیا میں آتے کیا کہتے ہیں؟ معصوم بچہ ہے. کچھ دنوں بعد ہم کہنے لگتے ہیں بہت شیطان ہو گیا ہے. تو یہ جو معصوم دنیا میں آیا تھا اور اس معصوم بچے سے بہت شیطان ہو گیا تک کا جو پروسیس ہے، عادت، تربیت اور تمیز، یہ تینوں اس پر اثر ڈالتی ہے. اور پھر یہ تینوں جب اثر ڈالتی ہے تو جو بھی بن کے نکلتا ہے وہ اس کا اخلاق بن جاتا ہے. دھیان رکھیں، عادتیں چھوٹ جاتی ہیں، اخلاق انسان کے کام آتا ہے. آپ کو کئی چیزیں سیوا چھوڑ دو تاکہ آگے اس کو ایک نتیجہ دے سکے تو بحث ہو گئی کہ اخلاق کو اگر آپ کو محفوظ کرنا تو ایک آپ اپنے سامنے پیمانہ رکھیے، کوئی رول ماڈل رکھیے، اس رول ماڈل کو سامنے رکھیے اور اپنے اخلاق کو سامنے رکھیے. آپ فرق محسوس کیجیے کہ اس میں کیا ہے جو آپ میں نہیں ہے، پھر اپنے اندر وہ صفات پیدا کیجیے. وہ رول ماڈل ہے رسول کریم خلق عظیم. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے خلق عظیم بنایا. اور اچھا اخلاق سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو لگ رہی حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم نے ادب اور اخلاق سیکھا کہاں سے؟ آسان طریقہ، ادب اور اخلاق سیکھا کہاں سے؟ تمہارا استاد کون ہے اخلاق میں؟ جتنا بڑا اخلاق ہو آپ، تمہارا اخلاق کا استاد کون ہے؟ کہا کہ جتنے بھی بد اخلاق لوگ ہیں سب میرے اخلاق کے استاد ہیں. اور کیوں؟ کہا کہ ان کی جو چیز مجھے پسند نہیں آتی میں اپنے اندر اسے پیدا نہیں ہونے دیتا. جھوٹ بولتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ برا کہہ رہے ہیں اسے وہ مجھے پسند نہیں ہے، برا نہیں کہوں گا. تو ایک طریقہ تو یہ سر بھی ہے کہ جو بد اخلاق ہے تمہاری نگاہ میں، جو بری صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے تم اس سے بچو، وہی تمہارا استاد ہے، تم صاحب اخلاق. ایک اخلاق کا مرحلہ یہ ہے کہ جو رول ماڈل ہے، جو جیسے جیسے وہ کرتا رہا ویسے ویسے کرتے چلے جائیں گے. اصول کافی میں ظاہر ہے کہ جناب سلمان مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. غور کیجیے گا، پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو وہ کبھی ادھر کودتے تھے کبھی ادھر کودتے تھے. یعنی جیسے علی نے یہاں قدم رکھا، وہ یہ پیر اٹھایا مولا کائنات نے، وہ اپنا قدم وہاں رکھتے تھے. مولا کائنات نے وہ پیر اٹھا کر آگے رکھا، وہ اپنا قدم یہاں رکھتے سلمان. امبر نے پوچھا کہ سلمان یہ کیا، یہ کیسا راستہ چل رہا ہوں؟ کبھی پیر وہاں رکھ رہا ہوں کبھی پیر وہاں. علی کے پیچھے چلنا ہے تو چلتے رہو، یہ پیر ایسے ایسے کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اس جگہ پر جہاں پر علی نے پیر رکھا ہے ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی کہ مولا کائنات نے پیر رکھا ہے. اگر علی نے کسی جگہ سے قدم بچایا ہے تو ضرور کچھ بات ہوگی قدم بچایا ہے. کہیں رکھا ہے تو ضرور کہیں اس جگہ میں کوئی بات ہوگی قدم رکھا ہے. یقیناً اطاعت پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، مگر اگر قدم پر قدم رکھ کر چلیے تو یہ اخلاق بن جاتا ہے. اخلاق انسان کو تبدیل کر دیتا ہے. اطاعت اخلاق کی جڑ ہے، روح ہے. اگر آپ میں کوئی صفت نہیں پائی جاتی، آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، غور کیجیے، آپ اس کو کاپی کیجیے. روایات نہیں ہے، تمرین کیجیے، کاپی کیجیے. اس کو ہوتا ہے نہیں، انسان کسی فلم اسٹار کی طرح بال بنانے لگتا ہے، کسی فلم اسٹار کی طرح کپڑے پہننے لگتا ہے، کسی کرکٹر کی طرح داڑھی رکھنے لگتا ہے. کیوں؟ اس کو رول ماڈل مانتا ہے، فالو کرتا ہے اس کو. آپ رسول کو اور آل رسول کو فالو کیجیے. آپ کے اندر اگر صفات نہیں بھی پائی جاتی تو کوشش کیجیے. مثلا آپ کنجوس ہیں، یعنی میں کنجوس ہوں، آپ میں کنجوس ہوں، میرا دل نہیں چاہتا پیسہ خرچ کرنے میں، تو میں کاپی کروں سخاوت کی، زبردستی میں دوں، اپنے اوپر جبر کروں دوں. کچھ دنوں بعد یہ عادت ہو جائے گی اور یہ میرے نفس پر اثر ڈالے گی اور عادت سے معاملہ اخلاق تک پہنچ جائے گا. اور اس کی تاکید ہے، بہت تاکید ہے. آپ
सच बोलना नहीं, आपका दिल नहीं चाहता सच बोले, आप बोलना शुरू कीजिए, कॉपी कीजिए, लोगों को फॉलो कीजिए, जो सच बोलने वैसे सच बोलना शुरू कीजिए। इसलिए कि ये जो हम अमल करते हैं ये धीरे धीरे मलका बन जाता है, हमारा इख्तियार हो जाता है, हमारे रूह में उतर जाता है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्यों कहा गया कि गम हुसैन में जो रोए, रुलाए और रोने जैसी सूरत बनाए, क्यों कहा गया? रोए रुलाए रोने जैसी सूरत बनाए। अगर रोना नहीं आ रहा है तो ऐसी शक्ल बना लोगे जैसे रोना आ रहा है। क्यों? इसलिए कि जब तुम एक अमल को बार बार अंजाम दोगे तो तुम्हारी रूह उसकी आदी हो जाएगी, तो तुम्हारे अखलाक में उतर रहेगा। ये जो मिसाल दी जाती है कि वो रस्सी कुएं में डाल पानी खींचने वाली, तो उस रस्सी से कुएं पे पत्थर पर निशान पड़ जाता है। क्यों? बार बार खींच रही है। बार बार किसी अमल को, अच्छे अमल को फॉलो कीजिए। आपका नफ्स अगर उसको तैयार कबूल करने को तैयार भी नहीं होगा तब भी आमादा हो जाएगा, वक्त लगेगा मगर आमादा हो जाएगा। कहाँ हम जैसे लोग कि जिन्हें किसी भी नेक अमल को करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। कहाँ वो लोग कि जो उसी अखलाक के साथ, इताअत के अखलाक के साथ पैदा हुए और इताअत के मरहलों में उस मंजिलों पर पहुँच गए कि अगर जंग करने भी जाए तो लोग अली में और अब्बास में फ़र्क ना कर सके। ऐसे फॉलो करना, तलवार चला रहे तो वैसे ही, घोड़ा चला रहे हैं तो वैसे ही, सब कुछ वैसे अखलाक उस मंजिल पर जैसे अली और रसूल को फॉलो करते थे, अब्बास हुसैन को फॉलो करते थे। कहा इमाम हुसैन ने, तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे बाबा और रसूल के लिए थे। दुआएं मांगी है ना अली ने अब्बास के लिए। तारीफ लिखती है कि मस्जिद में बैठे हुए हैं इमाम हुसैन, बराबर में बैठे हुए हैं, ज़बान से मौला इमाम हुसैन को कहा कि बाबा प्यास लग रही है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा अब्बास। अब्बास मस्जिद में नहीं थे मगर सिर्फ ये अब्बास ज़बान से निकला, क्या देखा, मस्जिद के दरवाजे पर एक छोटा बच्चा अपने सर पर पानी का बर्फ रखे चला रहा है, पानी छलक कर बाजुओं पर गिर रहा है। पानी छलक कर बाजुओं पे गिरने लगा तो एक मर्तबा अली की आंखों से आंसू बह निकले। इमाम हुसैन ने कहा बाबा ये तो खुशी का मकाम है, अरे मुझे प्यास लगी, मेरे भाई ने पानी लाने में ताखीर न की, आप रो क्यों रहे हैं? कहा है मेरे लाल हुसैन, मैं आज के लिए नहीं रो रहा हूँ, अरे तुम देख नहीं रहे पानी छलक कर अब्बास के हाथों पर गिर रहा है, लिबास अब्बास का खीस हो रहा है। ए हुसैन, अरे एक जमाना वो आएगा, अरे अब्बास तुम्हारे लिए पानी लेकर आएगा, मगर आज पानी बह रहा है, उस दिन अब्बास के शानों का खून बह रहा है। आज अब्बास पानी लेकर आ गया। ए हुसैन, अरे उस दिन अब्बास पानी लेकर न आएगा बल्कि आवाज देगा, ए मेरे आका आखिरी सलाम, और तुम कमर पकड़े हुए जाओगे, कहोगे अलान इनका सलाम ज़हरी। ए अब्बास, अरे तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास तमाम तर आजाद में कबूल सबकी तमाम तर मुश्किलात जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल हम सबको कोरोना से और तमाम बीमारियों से महफूज रोजगार जिन लोगों के इक़्तिसादी हालात कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुए हैं, अपने ख़जाने कुदरत से बाबुल हवाई जो सिस्टम में उनकी मुश्किल आसान बना दें। इन जवानों के लिए रिस्क और रोजगार के दरवाजे खोल दें। रोजगार हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, ताजील फरमाए।